بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین جنگ کا ذمہ دار صرف روس ہے، صدر جو بائیڈن۔ بھارت سکھ رہنما پر سنجیدگی دکھائے، کینیڈین وزیر اعظم۔ پاکستان آرمی دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے، آرمی چیف۔ 5 اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا۔ وراثت کی تقسیم میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے تحریک چلائیں گے، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اسرائیلی آرمی فلسطینی نوجوانوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی۔ 9 مئی کیس میں عمران خان سمیت تمام ملزمان پر بغاوت کی دفعہ عائد۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے۔ امریکہ حمایت کرے گا، اقوام متحدہ کے مختلف منصوبوں اور شعبوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین جنگ کا صرف ذمہ دار روس ہے۔ جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ایک ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ تنہا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ دہائیوں کی ترقی کو عالمی تنازعات اور کورونا نے ڈبو دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے، امریکہ حمایت کرے گا۔ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ عالمی درجہ حرارت کو روکنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے تمام اندرون اور بیرون ملک F-35 لڑاکا طیارے دوستوں گراؤنڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم گزشتہ روز F-35B لڑاکا طیارے کے ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں پرواز کرتے ہوئے لاپتہ ہونے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ طیارہ لاپتہ ہونے سے پہلے پرواز کے دوران کچھ فنی خرابی کی وجہ سے میرین کور کے پائلٹ نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا لی تھی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ سکھ رہنما پردیپ سنگھ کے معاملے پر سنجیدگی دکھائے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو مارنا انتہائی تشویشناک واقعہ ہے۔ بھارت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بھارتی حکومت کو اکسا نہیں رہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے واقعہ میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا اور معاملے پر ایک بھارتی سفارتکار کو ملک بدر بھی کر دیا گیا تھا۔ بھارتی سفارتکار پون کمار کینیڈا میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ تھے۔ بھارت نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو ملک سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ نے بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کے حوالے سے تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ کینیڈا کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں ہے۔ واقعہ کی جامع تحقیقات کی جانا چاہیے۔ بھارتی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحقیقات میں تعاون کرے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ جونیئر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے۔ 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ مشق میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکیہ اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بروتھا گیرزن کا دورہ کیا۔ اس مشق کا مقصد دوست ممالک کے مابین تاریخی فوجی تعلقات کو مزید بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو کر تخریب کاری کے خلاف کوششیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے۔ پاک فوج کے جونیئر لیڈرز نے دنیا بھر میں تربیت، آپریشنز اور عالمی معیار کے مقابلوں کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی سکھ رہنما کیس میں کینیڈا کی جانب سے تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے۔ دنیا کے 5 اہم ممالک کا انٹیلی جنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا ہے۔ 5 ممالک نے سکھ رہنما کو مارنے کے الزامات انتہائی سنجیدہ قرار دیے ہیں اور آسٹریلیا نے کیس میں تشویش سے بھارت کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان الزامات پر آسٹریلیا کو گہری تشویش ہے اور تحقیقات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آسٹریلیا سمجھتا ہے کہ تمام ممالک کو دوسروں کی خود مختاری اور قانون کی بالادستی کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا اس ضمن میں شراکت داروں سے رابطے میں ہے اور بھارت کو اپنی تشویش سے سینئر سطح پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ 5 ممالک نے G20 اجلاس سے پہلے ہی یہ معاملہ بھارت کے سامنے اٹھا دیا تھا، جبکہ ہردیپ سنگھ کو مارنے میں ملوث ہونے کے شبے میں کینیڈا نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے کینیڈا میں سربراہ پون کمار رائے کو ملک بدر کر دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ پورے ملک میں وراثت کی تقسیم میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ایک منظم تحریک چلائی جائے گی۔ کئی شرکاء کا یہ احساس سامنے آیا کہ اس کے باوجود کہ قانون شریعت میں باپ کی وراثت میں بیٹی کو ایک متعین حصہ دیا گیا ہے، تاہم بہت سارے معاملوں میں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حصہ نہیں مل پاتا۔ اسی طرح بیٹے کی جائیداد سے ماں کو اور شوہر کی جائیداد سے اس کی بیوہ کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی کی جائیداد میں بہن کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی بہن کو محروم رکھا جاتا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ وراثت میں خواتین کے حصے کو یقینی بنانے کے لیے ملک گیر تحریک چلائے گا۔ بورڈ میں یہ احساس بھی سامنے آیا کہ ملک میں خواتین کو متعدد قسم کے سماجی اور آئلی مسائل کا سامنا ہے، مثلاً جہیز کی لعنت، تاخیر سے شادی کا مسئلہ، لڑکیوں پر حملے، ملازمتوں کے دوران ان کا استحصال، ان پر ہونے والا گھریلو تشدد وغیرہ۔ ان باتوں کا بورڈ نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور طے کیا ہے کہ بورڈ کی اصلاح معاشرے تحریک کے ذریعے ترجیحی طور پر ان چیزوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں پورے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 سیکٹریز کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کی حساس اور بنیادی تنصیبات جیسے بندرگاہوں، ہوائی اڈوں، صنعتی مراکز وغیرہ کو مزاحمتی میزائلوں سے نشانہ بنایا جانا اگلی جنگ میں اسرائیلیوں کی سب سے بڑی تشویش ہے، جو اس حکومت کو عملی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی فوج کی صلاحیتوں اور اس کے موجودہ حالات کا جائزہ ایک اہم مسئلہ ہے جو اس وقت عبرانی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ یہ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج خطے کی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے جسے امریکہ اور دنیا کے دیگر بڑے ممالک کی لامحدود حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج خاص طور پر آلات کی سطح اور ٹیکنالوجی اور رسد کی سہولیات کے لحاظ سے پیش رفت ہے، لیکن مقبوضہ علاقوں کے اندر اور خود صہیونیوں کی طرف سے اتنی چیخ و پکار کیوں کہ اسرائیل فوج کسی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی فوج کی ظاہری طاقت کے باوجود یہ فوج 2000 کے بعد سے نفسیاتی اور عملی طور پر مؤثر نہیں رہی اور لبنان کی مزاحمت کے خلاف اسے پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2000 میں لبنان کی جانب سے ملنے والی شکست عرب سرزمین پر کئی دہائیوں کے قبضے کے بعد صہیونیوں کو پہلا جھٹکا تھی اور پھر صہیونی حکومت کو 2005 میں غزہ پٹی سے انخلا کرنا پڑا اور یہ اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھی۔ لیکن پچھلی دہائی میں غاصب صہیونی حکومت کو جو سب سے بڑا اور مؤثر جھٹکا ملا وہ ان کے خلاف 33 روزہ جنگ میں ان کی ذلت امیز شکست تھی، اور صہیونیوں نے خود کو مزاحمتی تحریک کے سامنے بے بس پایا۔ یہ شکست اتنی تلخ تھی کہ اسرائیل کی خود ساختہ فوج، جسے کسی زمانے میں خطے کی سب سے بڑی طاقتور فوج سمجھا جاتا تھا اور عرب اسے ناقابل تسخیر مانتے تھے، اب فلسطینی نوجوانوں کے سامنے، جن میں اکثر 20 سال سے کم عمر کے بھی نوجوان ہیں، بے بس نظر آ رہی ہے۔
پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کا واویلا بلا جواز ہے۔ سندھ میں اعلیٰ عہدیدار انہی میں سے ہیں۔ ایم کیو ایم کا وتیرہ ہے کہ تھپڑ بھی مارتی ہے اور روتی بھی ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہر دور میں اقتدار میں رہی۔ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ انتخابات میں کسی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہوگی۔ ہم نے جیلوں میں بھی جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان سمیت تمام ملزمان کے چلان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ 9 مئی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں 120 کی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں، لہذا چالان جمع کروانے سے پہلے پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹی ایچ چائنا اسکول آف پبلک ہیلتھ کی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر اندرونی سوزش بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال جاری رکھا جائے تو ایسے کھانے نہ کھانے والوں کے مقابلے میں فالج کا خطرہ 28% اور امراض قلب کا خطرہ 46% تک بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شکر، مٹھائیاں، بیجوں کے تیل، سرخ گوشت، فاسٹ فوڈ، چکنائیاں، سافٹ ڈرنکس جسم میں اندرونی جلن کو بڑھاتی ہیں، جبکہ انڈا، کیلا، ٹماٹر، ہرے پتے والی سبزیاں، بادام، مغزیات اور گریاں، اسٹرابیری اور اس نسل کے پھل اور دیگر اجزاء سوزش کم کرتی ہیں۔ امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع رپورٹ کے مطابق جسمانی سوزش کسی نہ کسی سنگین خرابی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اور اب اس کے اور خطرناک امراض کے درمیان تعلق بھی دریافت ہو چکا ہے۔ آپ صرف چائے پر کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو نہ جانے آپ کے ذہن میں کیا آئے، مگر یہ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی کہ بھارت میں ایک خاتون گزشتہ 33 سال سے صرف چائے پر زندہ ہے۔ 44 سالہ خاتون کا نام پھلی دیوی ہے، جو بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کوریا میں واقع گاؤں بریدیا کی رہائشی ہے۔ پھلی دیوی اپنے گاؤں میں چائے والی چاچی کے نام سے مشہور ہے۔ پھلی دیوی کے والد رتی رام کا کہنا تھا کہ جب پھلی 17 سال کی تھی وہ اسکول کی طرف سے مقابلوں میں شرکت کے لیے پٹنہ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کوئی بھی چیز کھانی ختم کر دی۔ وہ صرف چائے پیتی اور اس کے ساتھ بریڈ یا بسکٹ کھا لیتی۔ اگلے 1.5 سے 2 سال میں اس نے بریڈ اور بسکٹ بھی چھوڑ دیے اور صرف چائے پینے لگی۔ ہم نے اسے کئی بار ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ وہ تمام دن گھر میں رہتی ہے اور کام کرتی رہتی ہے اور شام کے وقت چائے پیتی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔